مرد جب چاہے کہہ سکتا ہے تو عورت کو بھی حق ہونا چاہیے، عورت بھی بول دے شوہر کو کہ میں تجھے طلاق دے دی. یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کو میں چند باتوں سے سمجھاؤں گا. پہلی بات تو یہ کہ جو ذمہ دار ہوتا ہے، ذمہ دار جو ہوتا ہے اختیار اسی کا ہوتا ہے. ذمہ دار جو ہوتا ہے اختیار اسی کا ہوتا ہے. دین اسلام میں بیوی بچوں کا گھر بار چلانے کا ذمہ دار شوہر ہے، مرد ہے. تو مرد جب نکاح کر لیا، اس کی بیوی اور بچوں کی پرورش، کھانے پینے، رہنے سہنے، کپڑے وغیرہ ساری چیزوں کی ذمہ داری شوہر پہ آتی ہے. اب شوہر ذمہ داری ادا کر رہا ہے، شادی بیاہ کے لیے خرچ کیا، مہر ادا کیا بیوی کا، دولت خرچ کی، ان کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، سب کرتا ہے. اب اس کی مرضی کے بغیر بیوی بولتی تجھے طلاق، تو یہ محنت کر کے کھلائے پلائے اور بیوی جب من میں آئے طلاق بول کے نکل جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو ذمہ دار ہوتا ہے اسی کو اختیار ہوتا ہے. ایک قانونی بات ہے، یہی قانون اسلام میں. اب مرد کو حق دیا گیا، عورتوں کو نہیں دیا گیا. میں قرآن پڑھوں گا، حدیث پڑھوں گا، مسلمان تو مان لیں گے، لیکن جو اعتراض کر رہے ہیں ان کو قرآن سے کیا تعلق، حدیث سے کیا تعلق؟ ان کی کھوپڑی میں عقل کی باتیں آتی ہیں. تو اسی لیے عقل سے سمجھانا چاہیے. ایک مثال یہ دی گئی ہے، مثال کے طور پر سمجھیے کہ آپ کو اپنا گھر بنانا ہے. ایک مزدور کو آپ نے مزدوری پر لائے، اجرت پر لائے، ایک دن کی مزدوری پر بتا دیا کام، مزدوری بھی دے دی، یا نہیں بھی دے تو شام میں دیں گے جب کام پورا ہو جائے گا. لیکن 2 گھنٹے کام کرنے کے بعد مزدور یہ بولا کہ بھائی میری مزدوری دے دو، یا آپ نے مزدوری دے دی تھی، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مزدوری دے دیے، میں 2 گھنٹے کام کر لیا، اب میں چلا. تو آپ مانیں گے اس بات کو؟ یہاں بھی کہنا چاہیے نہیں، اجرت پہ لینے والا اور اجرت پہ کام کرنے والا دونوں کی مرضی شامل ہونی چاہیے. جیسے کام لینے والے کو حق ہے تو کام کرنے والے کو بھی حق ہونا چاہیے کہ وہ جب چاہے کام چھوڑ کے چلا جائے. یہاں کہیے گا، یہاں کوئی نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اجرت دے دی تو اب اس کی ذمہ داری ہے وہ پورا کام کرے گا جتنا کام کا معاہدہ ہوا تھا. تو ایسے ہی نکاح کے ذریعے میاں بیوی مل گئے اور شوہر پر بیوی کی ذمہ داری آ گئی، وہ خرچ کرتا رہا. بیوی کو اگر حق دے دے طلاق کا تو وہ درمیان سے نکل جائے گی تو شوہر کی زندگی دوبھر ہو جائے گی. اس وجہ سے عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا گیا، جیسے مزدور کو بیچ میں سے نکلنے کا حق نہیں ہے. اب اگر کوئی یہ کہے پھر طلاق دے دیے تو عورت کی زندگی مشکل ہو جائے نا، یہ بھی تو کہہ سکتے. کوئی بات نہیں ہے، اس کا بھی شریعت نے حل کر دیا ہے. شریعت نے یہ کہا جب شوہر بیوی کو طلاق دے، پورے 3 طلاق یا اپنے نکاح سے پورے طور پر نکال دے، تو عدت گزرنے تک 3 مہینے کم از کم عدت گزرنے تک لازم ہے کہ شوہر بیوی کو رہنے کے لیے گھر دے، کھانے پینے کے لیے خرچ دے، کپڑوں کی ضرورت پڑے تو ان دنوں میں کپڑے بھی دے. تو 3 مہینے کے درمیان میں عورت سنبھل جائے گی، اس کا کہیں اور رشتہ ہوگا، کہیں اور نکاح میں چلی جائے گی، وہ اس کا ذمہ دار ہوگا. تو یہ درمیان میں اس کا رشتہ ہونے تک مہلت دی گئی اور ذمہ داری شوہر کو دی گئی. تو بیوی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں رکھی گئی اسلام میں. ہوگا تمہارے پاس تمہاری تہذیب میں کہ شوہر طلاق دے دیا تو وہ جہاں چاہے بھٹکتی رہے، لیکن اسلام نے عورت کو ایسی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. بال بچوں کی پرورش تو دین یہ کہتا ہے اگر اس کے بچے ہیں تو 6 سال تک شوہر کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کا کھانے پینے کا خرچ اور ان کے کپڑے وغیرہ کا خرچ دیا کرے اور بچے اپنی ماں کے پاس رہے. یہ بھی خرچ دیا گیا، اس کو حق حضانت بھی کہتے ہیں اور شوہر پر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ سارے قانون تو معلوم ہے، غیروں کو تو پتہ نہیں ہوگا. اب ان لوگوں کو کیا معلوم جن کا نام خالی مسلمان رکھا گیا. اب وہ بڑے بڑے اسکرینوں پہ آتے ہیں، بڑے بڑے اخباروں پہ جو ہے مشورے دیتے ہیں، ایسے
ایسا کیا جائے. آپ کون ہے آپ کی بات مانے؟ کون ہے آپ کہنے والے؟ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے ہماری زندگی کا فیصلہ کرنے کا، ہمارے مذہب میں دخل اندازی کرنے کا؟ آپ کو کوئی بات اسلام کی پسند نہیں ہے، راستہ کھلا ہے، نکل جائیے. آپ اپنی عقل کی بات پوری دنیا پہ کیوں ٹھوسنا چاہتے ہیں؟ کون قبول کرے گا آپ کی بات کو؟ تو میرا حاضرین، اس میں ہم مسلمانوں کی بڑی غلطی ہے، وہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس کئی لوگ ہیں، جب ہمارے بال بچوں کے نکاح کا مسئلہ آتا ہے، ماں باپ ہے، رشتہ دار ہے، مہینوں سے تیاری شادیوں کی کرتے ہیں، رسم و رواج ہوتا ہے، کپڑے خریدے جاتے ہیں، پکوان کا انتظام، وہ فلاں یہ فلاں سب انتظام ہوتا ہے، لیکن کبھی نہ باپ کو توفیق ہوتی ہے نہ ماں کو توفیق ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے بیوی سے، اپنے بچوں سے اور بچیوں سے کہیں کہ بیٹی ذرا جہاں پہ تم بیوٹی پارلر جاتے ہیں، ذرا ایک مولانا یا پھر کسی مسلمان خاتون دین جاننے والے عورت کے پاس بھی جاؤ، نکاح کے مسائل سیکھو، طلاق کے کیا مسئلے ہیں سیکھو. بتایا ہے کسی نے؟ 1-2 مہینے کے لیے کبھی کوئی ٹرین کیا ہے؟ کوئی ٹیوشن لیا ہے؟ ظاہر سنوارنے کے لیے تو ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں، لیکن دل سنوارنے کے لیے کیا خرچ کیا ہے؟ جب نکاح کر رہے ہیں قانون اسلام کے مطابق تو نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل جاننا بھی ہمارے لیے ضروری تھا. نہ ماں باپ کو اس کی فکر ہے، نہ شادی کرنے والی دلہن کو فکر ہے، اور نہ ہی نوشا کو فکر ہے. پھر چلے آپ اسلام کے مطابق نکاح کرنے کو، تو پہلے مسائل جانیے، تب معلوم ہوگا کب طلاق دینا ہے، کب نہیں دینا ہے، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے. جانتے کچھ نہیں ہے، چلے نکاح کرنے کو، ایسی ہی مصیبتیں کھڑی ہو جائے گی. تو میرا معزز حاضرین، یہ سارے اعتراضات جو بھی کیے جا رہے ہیں اس میں غیروں کی جتنی عقل کی کمی وغیرہ ہے سو ہے، لیکن ہماری کمزوری بھی اور ہمارا بھی نقص ضرور ہے کہ آج ہم نے اسلامی قانون کو نہ سمجھا ہے اور نہ ہی اس کے مطابق ہم نے عمل کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں اہل اسلام پر آتی ہوتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم دین علم سے آراستہ ہو جائیں. جب علم دین سے ہم آراستہ ہو جائیں گے تو آنے والے ہر طرح کی مصیبتوں کا بآسانی سامنا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور اعتراضات جو غیروں کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، پڑھنے سننے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بھی دل میں کوئی جملہ کھٹکے گا نہیں اور کوئی اعتراض شبہ بن کر نہیں پیدا ہوگا، چونکہ ہم پہلے سے اپنے دین کو جانیں گے تو غیروں کے اعتراضات کا جواب بھی ہم کو معلوم ہوگا. اس لیے دین اسلام کے قوانین کو جاننا ہم پر ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا پروردگار سارے مسلمانوں کے علم دین حاصل کرنے کی توفیق دے اور سارے مصائب سے اہل اسلام کو نجات عطا فرمائے، اہل اسلام کی مدد فرمائے. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.